بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ نمبر 90 ہے بھائی، کہ پیچھے سے 2-3 لفظ ہیں۔ وَمِمَّنْ قَالَ بِاشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ فِي التَّدْلِيسِ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہے کہ ملاقات شرط ہے، لقاء کی شرط ہے کہ تدلیس میں ان میں سے ایک الامام شافعی و امام شافعی ہیں، وہ ابو بکر البزار، اور ابو بکر بزار ہیں، وہ کلام الخطیب فی الکفایتی، اور خطیب بغدادی کی گفتگو یا خطیب بغدادی کا کلام کفایہ کتاب میں یقتضی ہی اسی کا تقاضا کرتا ہے، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، اور اس شرط کا اعتبار کرنا ہی قابل اعتماد ہے۔ کہا تھا نا کچھ لوگوں نے تدلیس کی ڈیفینیشن کی ہے اور اس میں انہوں نے صرف معاصرت کی شرط لگائی ہے، ایک بندہ دوسرے بندے سے بات بیان کرے اور سنی نہ ہو اور دونوں ہم اثر ہوں۔ تو علامہ ابن حجر نے کہا بھائی اگر آپ یہ کہتے ہو نا تو مرسل خفی اور مدلس میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور علامہ ابن حجر کہہ رہے ہیں یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو شرط ہے لقاء کی یہ امام شافعی نے بھی لگائی ہے اور ابو بکر بزار نے بھی لگائی ہے اور خطیب بغدادی نے بھی لگائی ہے۔ ان لوگوں کا تعارف انشاءاللہ میں آپ کو کل کرواؤں گا اگلے سبق میں، ابھی ہم یہ پڑھیں گے کیونکہ یہ بات لمبی ہے ذرا تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بندہ دوسرے سے ملا ہے یا نہیں ملا، جبکہ دونوں جو ہیں دونوں کی جو ڈیٹیں ہیں دونوں کے جو زمانے ہیں وہ ایک ہیں۔ ایک بندے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 1900 سے لے کے 1950 تک زندہ رہا، اور دوسرے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اسی زمانے میں کم و بیش وہ زندہ رہا۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھائی کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ زمانہ ایک ہے۔ کہتے ہیں وہ یعرف عدم الملاقاتی، ملاقات کا نہ ہونا پہچانا جاتا ہے باخبارہ عن نفسہ بذالک، کہ مدلس خود خبر دیتا ہے اپنے بارے میں اس سلسلے میں، او بجزم امام مطلع، یا اطلاع رکھنے والے امام کے بالیقین کہنے کی وجہ سے۔ ایک امام کہہ دے کہ بھئی فلاں بندے کی ملاقات نہیں ہوئی اور اس نے بڑی تحقیق کی ہے اور اس نے یہ چیک کیا ہے کہ ایک بندہ فلاں علاقے میں رہا ہے، فلاں طرف گیا ہی نہیں، جنوب میں رہا وہ شمال کی طرف گیا ہی نہیں، اور جو دوسرا بندہ وہ شمال میں رہا وہ جنوب کی طرف آیا ہی نہیں، اور دونوں معروف ہیں، اور اگر آئے ہوتے تو کوئی اور بھی تو ہوتا نا جو یہ کہتا بھی فلاں بندہ اس نے مجھے فلاں حدیث فلاں جگہ پہ بیان کی ہے۔ جب ایسی صورتحال نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ او بجزم امام مطلع، مطلب امام جو ہے وہ بالیقین کہہ دے یا وہ خود وہ بتلا دے کہ بھئی میں نے فلاں بندے سے براہ راست یہ بات نہیں سنی۔ یہ نیچے انہوں نے مثالیں لکھی ہوئی ہیں، مثالیں آپ نیچے خود دیکھ رہے ہیں حاشیے میں۔ ولا یکفی ان یقع فی بعض الطرق زیادۃ راو او اکثر بینہما، یہ او ڈال لیں کیونکہ اگر ہم او نہیں نہ لگاتے ہیں تو یہ عبارت بنتی نہیں ہے صحیح میرے حساب سے۔ ولا یکفی کافی نہیں ہے ان یقع کہ واقع ہوں فی بعض الطرق بعض سندوں میں واقع ہو زیادۃ راو ایک راوی کا اضافہ، او اکثر یا زیادہ راویوں کا اضافہ، بینہما دونوں کے درمیان، لاحتمال ان یکون من المزید، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ صورت المزید فی متصل الاسانید میں سے ہو، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ یہ صورت المزید فی متصل الاسانید میں سے ہو۔ اب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں اگر الف با سے بیان کرتا ہے، الف با سے بیان کرتا ہے، اور ایک اور سند آتی ہے جس میں الف اور با کے درمیان کوئی اور جیم آ گیا ہے، جیم راوی آ گیا ہے، تو الف با والی جو سند ہے اس میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ الف نے جو ہے وہ تدلیس کی ہے
اور یہ بھی مدلس ہے، یہ جو بات ہے یہ مدلس ہے، اور الف مدلس ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے الف با سے بیان کر رہا ہو اور یہ ٹھیک ہو، اور وہ جو دوسری سند آ گئی الف با کے درمیان جو جیم ہے وہ غلط ہو، اور وہ کسی راوی نے دو کے درمیان اضافہ کر دیا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ ولا یکفی کافی نہیں ہے، ان یقع فی بعض الطرق کہ واقع ہو بعض سندوں میں زیادہ تو راوی ایک راوی کا اضافہ، او اکثر یا زیادہ کا، بینہما ان کے درمیان، لاحتمال ان یکون من المزید کیونکہ اس بات کا احتمال ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ المزید فی متصل الاسانید میں سے ہو۔ ولا یحکم فی هذه الصورت اور حکم نہیں لگایا جا سکتا اس صورت میں بحکم کلی حکم لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع کیونکہ اتصال اور انقطاع کے احتمال باہم متعارض ہیں۔ اگر یہ جو صورت ہے نا ابھی جس کا تذکرہ کیا ہے، اس میں احتمال کا بھی اتصال کا بھی احتمال ہے اور انقطاع کا بھی احتمال ہے۔ صرف اتنا مطلب اتنا دیکھ کر کہ ایک سند میں الف با سے بیان کر رہا ہے اور دوسری سند میں الف اور با کے درمیان جیم ہے، آپ یہاں پہ تدلیس کا حکم لگائیں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ دونوں احتمال ہیں، اور جو دونوں احتمال ہیں، دونوں امکان ہیں، وہ ایکول درجے کے ہیں، وہ برابر ہیں، ایکویلٹی ان میں ہے۔ تو اب آپ یہ کریں بھئی یہاں پہ جو ہے نا وہ انقطاع کا احتمال ہم اس کو لیتے ہیں اور اتصال کے احتمال کو ہم نہیں لیتے، تو ایسے خام خواہ جو ہے نا بغیر ریزن کے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وقد صنف فی الخطیب تو اس میں جو ماہرین ہیں انہوں نے پھر تحقیق کر کے جہاں جہاں ایسی صورت بنتی ہے تو وہاں ان کی وضاحت کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ بھئی یہ جو فلاں فلاں سند ہے جہاں پہ الف نے با سے بیان کیا اور دوسری سند میں درمیان میں جیم آ گیا، یہ المزید فی متصل الاسانید میں سے ہے، وہ بھی لکھ دی ہے، اور جہاں پہ تدلیس ہوئی ہے وہاں پہ لکھ دی ہے کہ بھئی الف اور با والی سند ٹھیک نہیں ہے، الف با کے درمیان جو جیم والی سند ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ تدلیس ہے اور یہاں پہ انقطاع ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں وقت صنف فی الخطیب، تحقیق اس بارے میں خطیب نے لکھی ہے کتاب التفصیل لمبہم المراسیل، التفصیل لمبہم المراسیل یہ کتاب لکھی ہے، وہ کتاب المزید فی متصل الاسانید اور المزید فی متصل الاسانید کتاب لکھی ہے۔ وانتہت ہا ہنا اقسام حکم الساقط من الاسناد، یہاں پہ ختم ہو گئیں سند سے گرنے والے کے حکم کی جو قسمیں ہیں وہ ختم ہو گئی۔ یہاں پہ آپ کو میں نے کہا تھا کوئی بھی حدیث مردود ہوتی ہے اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو سند منقطع ہوتی ہے اور یا پھر اس میں عیب ہوتا ہے جس کو آپ تان کہتے ہو۔ تو یہاں پہ سند منقطع ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے، اب یہاں سے اگر راوی میں عیب ہے اور حدیث جو ہے مردود ہے اس کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سمتان پھر راوی میں عیب نکالنا، یکون یہ ہوتا ہے بعشرۃ اشیاء 10 چیزوں کی وجہ سے، 10 عیوب کی وجہ سے، 10 باتوں کی وجہ سے، بعضها اشد فی القدح، بعض اس میں زیادہ سخت ہیں عیب لگانے میں، من بعد بنسبت بعد کے، بمقابلہ بعد کے، یعنی کچھ ان میں زیادہ سخت ہیں اور کچھ جو ہیں وہ زیادہ سخت نہیں ہیں۔ خرابیاں ہیں نا، 10 خرابیاں ہیں، اب ہر خرابی جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ خمسۃ منها تتعلق بالعدالۃ وخمسۃ تتعلق بالضبط، ان میں سے 5 کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے۔ عدالت دینداری کے ساتھ ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ کی تہمت ہے، یا دین کے جو اوامر و نواہی اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ ان خرابیوں کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے۔ اور ایک بندے کو سوء حفظ کا مسئلہ ہے، اس کا حافظہ ہی نہیں ہے، یا وہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے،
یا اس کو وہم ہوتا ہے یا بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے یا بہت زیادہ وہ غفلت برتتا ہے تو اس کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے۔ خمسۃ منہا تتعلق بالعدالت، ان میں سے 5 کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے، وخمسۃ تتعلق بالضبط، اور 5 کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے۔ ولم يحصل الاعتناء بتمییز احد القسمین من الآخر، اور حاصل نہیں ہوئی توجہ کہ ان 2 قسموں میں سے ایک کو ممتاز کیا جائے دوسرے سے، لمصلحۃ، کسی مصلحت کی وجہ سے، اقتضت ذالک، جس نے اس کا تقاضا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ ان کو کمبائن کر دیا، اکٹھا کر دیا، تو ایسا کیوں نہیں کیا کہ جو چیزیں عدالت والی ہیں ان کو آپ سیپریٹ کر دیں اور جو چیزیں ضبط سے متعلق ہیں ان کو آپ سیپریٹ کر دیں۔ جو عیوب عدالت والے ہیں آپ ان کو پہلے بیان کر دیں، بھئی پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، اور جو عیوب ضبط والے ہیں آپ ان کو بعد میں بیان کر دیں۔ کہتے ہیں اس میں مصلحت ہے، کیونکہ یہ جو 10 چیزیں ہیں ان میں جو سب سے زیادہ عیب ناک ہے، جو عیب اس کو پہلے لایا گیا ہے، اور جو اس سے کم عیب ناک ہے، خطرناک ہے، اس کو بعد میں لایا گیا ہے۔ تو خطرناک ہونا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وہ عیوب ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے عدالت اور ضبط والی جو ساری چیزیں ہیں ان کو آگے پیچھے جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ لمصلحۃ اقتضت ذالک، ٹھیک، وہی، اور وہ مصلحت ہے ترتیبها علی الاشد فالاشد، ان کو مرتب کرنا سخت، سب سے سخت پہ، پھر اس سے کم ترین سخت پہ، فی موجب الرد، رد کا سبب بننے میں، علی سبیل التدلی، بطریق نزول، بطریق نزول، اوپر سے نیچے کو، اوپر سے نیچے کو، یعنی جو سب سے زیادہ عیب دار ہے ہم اس کو سب سے پہلے لے کر آئیں گے، پھر اس سے جو کم ہے، پھر اس سے جو کم ہے، اور اینڈ پہ جو سب سے کم ہے۔ اب آگے وہ لے کر آ رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ تَانَ، کیونکہ تان راوی میں عیب، اما یکون لکاذب الراوی، یا تو وہ ہوگا راوی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، فی الحدیث النبوی، حدیث نبوی میں، بیان اس طرح کہ یرویان ہو کہ وہ بیان کرتا ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ اور آپ کی آل اور اصحاب پہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے، بیان کرتا ہے آپ سے ایسی بات لم یقلہ، جو آپ نے نہیں کہی، متعمدا لذالک، جان بوجھ کے، قصداً، متعمدا لذالک، جان بوجھ کے اس کا قصد کرتے ہوئے، یا تو اس وجہ سے تان ہوگا، او تہمت ہی بذالک، یا اس کے ساتھ متہم ہونے کی وجہ سے اس پر تہمت لگی ہے۔ بیان اس طرح کہ لا یروی ذالک الحدیث، وہ بیان نہیں کرتا وہ حدیث الا من جہتہ، مگر اپنی سند سے ہی، ویکون مخالفا، اور وہ حدیث مخالف ہے، للقواعد المعلومۃ، معلوم قاعدوں کے، ان قاعدوں کے جو شریعت میں معلوم ہے۔ اب ایک بندہ ایک حدیث بیان کر رہا ہے، وہ صرف اسی سند سے آتی ہے، کوئی اور اس کی سند ہی نہیں ہے، اور وہ دین کے معروف اور مشہور جو قاعدے ہیں وہ ان کے مخالف ہے، وہ جو بات اس میں بیان کی جا رہی ہے کہیں اور وہ بات بیان ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو وہ جو راوی ہے وہ متہم بالکذب ہوگا، وقضا، اور ایسے ہی وہ بندہ عرف بالکذب، جو جھوٹ میں مشہور ہو، فی کلام ہی، اپنی کلام میں، وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ مِنْهُ، اگرچہ نہ ظاہر ہو اس سے جھوٹ کا واقعہ ہونا، فی الحدیث نبوی، حدیث نبوی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متہم بالکذب میں 2 صورتیں ہیں، اگر ایک راوی ایک حدیث بیان کرتا ہے اور اپنی سند سے، اور اس کی کوئی اور سند نہیں ہے، اور اس میں جو بات ہے وہ شریعت کے عام جو قاعدے ہیں، عام جو کلیے ہیں، عام جو قوانین ہیں ان کے خلاف ہے، تو یہ راوی بھی متہم بالکذب،
یا پھر ایک راوی عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے وہ بھی متہم بالکذب۔ اب آگے والی جو بات ہے نا وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ، یہ پہلے سے کم درجے کی ہے، اس میں دونوں سمجھ آ سکتے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یہ پہلے سے کم ہے، یعنی راوی کا جھوٹا ہونا حدیث نبوی میں جو پہلے والا عیب ہے وہ زیادہ سخت ہے، اور تہمت بذالک کا یہ والا جو عیب ہے یہ کم سخت ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یہ اس حاشیے میں نیچے یہ بات کی ہوئی ہے وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ، دوسری والی صورت کو میرا خیال شاید اس نے لی ہے کہ بھائی متہم بالکذب میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حدیث نبوی اپنی وہ سند سے لے کر آیا اور وہ جو بات ہے وہ شریعت کے عام قاعدوں کے خلاف ہے، یہ پہلی صورت ہے، اور جو دوسری والی صورت ہے وہ ہے عام گفتگو میں جھوٹ بولنا۔ تو عام گفتگو میں جھوٹ بولنا یہ کم ہے، کم درجے کا عیب ہے، اور جو پہلے والی اس کی صورت ہے وہ زیادہ مطلب وہ زیادہ سخت عیب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ او فوشی غلطی، یا پھر تان ہوگا غلطیوں کے فوش ای کثرتی زیادتی کی وجہ سے۔ یہ جو ساری قسمیں لے کر آ رہے ہیں نا علامہ ابن حجر، آگے تفصیلاً پھر لے کر آئیں گے ان کے نام کیا ہیں، یہ جو یوں پائے جائیں راویوں میں تو وہ راوی جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کا کیا نام ہے، آگے ان کے آگے اقسام ہے یا نہیں ہے، آگے لے کر آئیں گے، اس لیے میں ان کی وضاحت یہاں پہ نہیں کروں گا، ادھر کروں گا۔ او پوشی غلطی ای کثرتی، یا پھر تان ہوگا بہت زیادہ غلطیوں کی وجہ سے، او غفلتی، یا غفلت کی وجہ سے، غفلت کس سے؟ انل اتقان، پختگی سے، سبق یاد نہیں کرتا، وہ دھیان سے پڑھتا ہی نہیں، او فسق ہی، یا اس کے فسق کی وجہ سے، دین کی خلاف ورزی کی وجہ سے، وہ بالفعل فسق بالفعل ہو، عملاً ہو، او بالقول، یا بالقول گفتگو کی وجہ سے ہو، نیچے لکھا ہو مثالیں دی ہوئی ہیں، مما ان میں سے لم یبلغ الکفر، ان میں سے جو نہ پہنچے ہوں کفر کی حد تک، یعنی عمل یہ جو خرابیاں ہیں بھائی اس لیول کیوں کہ کفر کے درجے کو نہ پہنچے یہ فسق، اور اگر یہ فسق کفر کے درجے کو پہنچ جائے تو اس کا اور حکم ہے۔ کہتے ہیں وہ بینہ بین الاول عموماً، اس کے درمیان اور پہلے کے درمیان عموم ہے، اس کے درمیان اور پہلے کے درمیان عموم ہے۔ مطلب یہ ہے آپ نے کہا فسق کی وجہ سے، تو فسق میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، آپ نے اس کو سیپریٹ کیوں کر دیا؟ بھائی فسق میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے نا، شریعت نے کہا جھوٹ نہیں بولو، حقیقت کے مطابق بات کرو، آپ جو سمجھتے ہو وہ بات کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ معاملے کو چھپاؤ، آپ کچھ اور سمجھو لیکن بات کچھ اور کرو، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، منع کر دیا، یہ بھی فسق ہے۔ اب آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو سیپریٹ لے کر آ رہے ہو، یہ پہلی قسم آپ نے بنا دی کذب والی، کذب کو سیپریٹ کر دیا، اور جو باقی قسمیں فسق کی ان کو آپ سیپریٹ کر رہے ہو۔ کہتے ہیں وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ عُمُومٌ، اس کے درمیان اور پہلی قسم کے درمیان عموم ہے۔ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الْأَوَّلَ، در حقیقت پہلی قسم کو الگ لے کر آئے، لِكَوْنِ، یا مصنف لے کر آئے مصنف، لِكَوْنِ الْقَدْحِ بِهِ، کیونکہ اس کے ذریعے عیب اشدہ زیادہ سخت ہے، فی هذا الفن، اس فن میں۔ وَأَمَّا الْفِسْقُ بِالْمُعْتَقَدِ، رہا فسق اعتقاد کے ذریعے، فَسَيَّأْتِي بِيَانُهُ، ان قریب اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اگر اعتقاداً کوئی بندہ فسق ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو اس کو فاسق بنا دیتا ہے، اور شریعت کے وہ عام جو اصول ہیں، جو واضح باتیں ان کے وہ عقیدے میں خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسے بندے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جیسا کہ اعتزال ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، کل اعتزالی والرفضی والخروجی، ایک بندہ خارجی ہے، ایک بندہ رافضی ہے، ایک بندہ معتزلہ سے تعلق رکھتا ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں فَسَيَّأْتِي بِيَانُهُ، ان قریب آگے اس کی وضاحت ہوگی، اس کا بیان ان قریب آگے آئے گا۔ چلیں جی اسٹاپ کریں۔